نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. گزشتہ جمعہ جمعۃ الوداع تھا. جمعۃ الوداع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم سب لوگوں نے الحمدللہ ابھی تازہ بتازہ قرآن شریف سنا ہے. تو ہم قرآن کی بات ہی کرتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ ادھر سپیکر تھلے اٹھتے آج بھی ہم انشاءاللہ ہدایت اور گمراہی کیسے ملتی ہے اور کسی کے ہدایت پر ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ فلاں جماعت یا فلاں دھڑا فلاں فرقہ فلاں فرد فلاں انسان ہدایت پر ہے. اس کی ہدایت کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا کوئی فرقہ یا جماعت یا کوئی فرد وہ گمراہ ہے، وہ ضال ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کسوٹی بھی قرآن پاک ہے کہ فلاں فرد اور جماعت ہدایت یافتہ ہے، فلاں فرد اور جماعت اس کے گمراہ ہے. اس کا معیار اور کسوٹی بھی قرآن ہے. امت کو یہ قرآن بتائے گا فلاں گمراہ ہے اور فلاں ہدایت یافتہ ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن کو کہا کہ ھذا ھدی، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک راستہ ہے جو منزل کی رہنمائی کرنے والا ہے. یہ ایسا قرآن ایسا راستہ ہے، ھذا ھدی، سورہ جاثیہ میں ارشاد مبارک ہے. یہ ایک ایسا راستہ ہے جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے. ہم لاہور جاتے ہیں، سٹیل باغ موڑ پر کھڑے ہو کر کسی چلنے والے انسان کے بارے میں ہم بآسانی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ لاہور جا رہا ہے، یہ لاہور کے راستے پر ہے یا یہ دیپال پور کے راستے پر ہے. اگر وہ سٹیل باغ موڑ پر کھڑے ہو کر رخ ادھر کو کرتا ہے، اپنی پشت کی طرف رخ کرتا ہے، جدھر پشت ہونی چاہیے ادھر وہ منہ کرتا ہے، تو ہم یہ بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں جائے گا؟ یہ بندہ دیپال پور جائے گا.
اور اگر اس کا رخ اس کی پشت دیپالپور کی طرف ہے اور اس کا رخ اس طرف ہے اپنے سامنے کی طرف ہے تو ہم بآسانی فیصلہ کر لیتے ہیں. دیکھنے والا بآسانی کہہ دیتا ہے کہ یہ بندہ کس راستے پر ڈلا ہوا ہے؟ لاہور کے راستے پر ڈلا ہوا ہے. قرآن بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ نے قرآن والا رخ اختیار کر رکھا ہے تو آپ کی منزل اللہ کی ذات ہے، آپ کی منزل جنت ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچ کر رہیں گے. اور پھر قرآن میں اور دوسری تمام ہدایت کی کتابیں جتنی بھی اللہ نے بھیجی ان سب میں ایک بہت مختصر سا فرق ہے، وہ یہ کہ قرآن جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہ راستہ اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے والا انتہائی مختصر اور شارٹ کٹ راستہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، راہ اقوم کی ہدایت کرتا ہے قرآن، مختصر راستے کی ہدایت کرتا ہے قرآن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. نمازیں کتنی تھیں؟ 50. کتنی؟ 50. قرآن نے آپ کی رہنمائی کی کہ وہ 50 نمازیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے تھے آپ 5 پڑھیں، آپ کی 50 ہی سمجھی جائیں گی. ایسے ہی جی یہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، مختصر اور مضبوط راستے کی. اقوم کا معنی شارٹ راستہ، مختصر راستہ. اقوم کا معنی راستے کے مختصر ہونے سے آپ کے اجر اور ثواب میں کمی نہیں ہے. آپ کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہے، اجر و ثواب برابر ہے. یہ راستہ قرآن دیتا ہے. قرآن کی رہنمائی میں، قرآن کی رہنمائی سے آپ ایک عمل کو کرتے ہیں، اس پر آپ کو 10 نیکیاں ہیں. کتنی؟ 10. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. 10 نیکیاں نہیں قرآن نے کہا، فرمایا 10 گنا. 10 گنا. من جاء بالحسنة ایک نیکی، فله 10 امثالها 10 گنا. اگر یہ آپ اپنے بدن سے نیکی کرتے ہیں یا قرآن کی رہنمائی سے آپ کو 1 کے بجائے کتنا مل رہا ہے؟ 10 مل رہا ہے. ایک نماز قرآن کی رہنمائی میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنی نمازیں ملتی ہیں جی؟ 10 ملتی ہیں. ایک نماز کے بدلے 10 ملتی ہیں. اور 5 کے بدلے کتنی ملتی ہیں؟ پھر 50 ملتی ہیں. سیدھا سا حساب ہے. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. ایک نیکی پر 10 ہیں. یہ اس وقت ہے اگر آپ اس نیکی کو اس بدن سے کرتے ہیں جس بدن سے کرنے میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں لگتا. بھلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں بدن سے کیا لگتا ہے کہ بدن کا کیا لگتا ہے؟ بدن کا ہاتھ کم ہو جاتا ہے یا ناک کم ہو جاتی ہے؟ کچھ بھی کم نہیں ہوتا. تو 10 گنا ہے. اور اگر آپ قرآن کی رہنمائی میں آپ ایسی نیکی کریں جس نیکی پر آپ کا کچھ خرچ بھی آتا ہو، مثلا آپ صدقہ دیتے ہیں، آپ زکات دیتے ہیں، آپ صدقۃ الفطر دیتے ہیں، آپ کسی گناہ کا کفارہ دیتے ہیں، یا آپ اپنی بیوی کو خرچہ دیتے ہیں. کیا جی؟ اپنی بیوی کو آپ خرچہ دیتے ہیں قرآن کی رہنمائی میں. آپ اپنی اولاد کو، چھوٹے بچوں پر آپ خرچ کرتے ہیں، گھر میں پائی جانے والی بہو، بہن، بیٹی، ان پر آپ خرچ کرتے ہیں. یہ سب قرآن کی رہنمائی میں ہے. تو اللہ کریم یہ فرماتے ہیں
پھر آپ کو 700 گنا ملے گا. کتنا؟ 700 گنا ہے قرآن میں. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة. جی مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. کیا کہا اللہ کریم نے؟ جو لوگ ایک دانہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، 1 روپیہ یا کچھ بھی خرچ کریں، 1 کھجور خرچ کریں، ان کی مثال ایسی ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے زمیندار انسان زمین کے اندر بیج میں تو دانہ ایک ہی ڈالتا ہے، دانہ تو ایک ہی ڈالتا ہے، اس سے ایک پودا اگتا ہے. وہ پودا آپ مکئی کا لے لیں، جوار کا لے لیں، وہ گندم کا لے لیں، اس ایک گندم کے دانے میں 7 سٹے اور 7 شاخیں اگتی ہیں، ان میں ہر ایک کو سٹا علیحدہ لگتا ہے. اس کو سمجھیں کہ ایک دانے سے 7 دانے پیدا ہوئے، 7 تنکے پیدا ہوئے، 7 شاخیں پیدا ہوئی، ان 7 شاخوں میں 7 سٹے لگے، ہر سٹے میں 100 دانے ہوں جو انسان کے گنتی میں آ سکتے ہوں. جس حساب سے گنتی کے اندر وہ 100 دانے 7 سٹوں میں، ہر سٹوں میں 100 دانہ ہو، جس طرح وہ 700 بنتے ہیں. اللہ کے راہ میں ایک بھی چیز خرچ کرنے سے وہ ایسے 700 گنا اس کا اجر ملنا اس کا حق ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں. یہ کس کی رہنمائی میں؟ بولو بولو کس کی؟ میں قرآن کی رہنمائی کے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک بات کہنے والا ہوں جو شاید آپ کو دکھے گی، اس لیے میں قرآن کا نام بار بار لے رہا ہوں. تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ سخت باتیں کرتا ہے. آپ میرا نام نہ لیں، آپ کہیں کہ اللہ سخت باتیں کرتا ہے. اللہ سخت باتیں کرتا ہے، قرآن سخت باتیں کرتا ہے اگر وہ سخت ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی بات یا اللہ کی کتاب کی بات نہ سخت ہے نہ نرم ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اپنی طرف آنے والے مقرر کردہ راستے ہیں. وہ تمہیں بتائے جا رہے ہیں، تمہیں تھوپے نہیں جا رہے، دھکے سے تمہیں نہیں دھکیلے جا رہے کہ تم مسلمان ہو نہیں تو تیری گردن قلم. یہ دھکا نہیں لگایا جا رہا، جبر نہیں تم پہ کیا جا رہا. دیکھو نا آیت الکرسی میں اللہ کی صفات بتائی گئی ہیں، اللہ کی صفتیں بتائی گئی ہیں. آیت الکرسی میں کتنی صفتیں ہیں جی؟ 10. کتنی صفات بتائی ہیں؟ غور کیجئے. اللہ لا الہ الا ہو ایک صفت ہوگی، پہلی صفت یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. آج مسلمان اس صفت میں ہی ناکام ہے، اس میں ہی فرق ہے. ہاں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے قرآن میں، اللہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. آیت الکرسی میں اس میں اللہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو سارے جہان کے لیے. وہ انسانوں کا بھی اللہ ہے، جنوں کا بھی اور فرشتوں کا بھی، مسلمانوں کا بھی اور کافروں کا بھی، جانوروں کا بھی، کتے کا بھی، ہاتھی کا بھی، بندر کا بھی، خنزیر کا بھی، چونٹی کا بھی، وہ تو سب کا اللہ ہے. تو نے اس کو اللہ مان لیا تو تو نے کون سا کمال کر دیا؟ اس کو تو اللہ مانتی ہے چیونٹی اور کتے بھی. اگر تو اللہ کو اتنا ہی مانتا ہے، تجھ میں اور چیونٹی اور کتے میں فرق کیا ہوا پھر؟ تو اللہ تیرے میرے لیے نہیں ہے. تیرے میرے لیے وہاں کیا ہے؟ آلیدہ سو نہیں، یہ سونا تو نکل جاؤ تینوں کہ نہیں آ گیا تو جمعہ پڑھن میرے کو آ تے نیندر ایسے لے گیا. اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. ہمارے لیے یہ ہے لا الہ الا ہو. اب لا الہ الا ہو کا قرآن معنی کیا کرتا ہے؟ لا الہ ہوتا کیا ہے؟ اپنے عقیدے میں اس کو کھڑکاؤ اور قرآن دیکھ لو، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم کس زمانے کی کیسے مسلمان ہیں. کہتا ہو تو لا الہ اور یقین تجھے تعویذوں والے بابوں پر ہو.
اور کہتا ہو تو لا الہ اور یقین تیرا آٹے کی مل پر ہو. کہتا ہے تو لا الہ یقین تیرا پہلی اور زمین پر ہو. کہتا ہے تو لا الہ اور یقین تیرا دکان پر ہو. لا الہ مرتا تو اپنی عزت کے لیے ہو. لا الہ مرتا تو اپنی ذلت سے بچنے کے لیے ہو. لا الہ گھبراتا تو حالات سے ہو. لا الہ مشکلات میں تو مردے جنوں فرشتوں ولیوں نبیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہو. مصیبتوں کہتا ہے لا الہ اور مصیبت اور بیماری میں نبیوں ولیوں جنوں فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہو. حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے آیت الکرسی کے لا الہ کو سمجھا نہیں ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے. کہتا تو یہ ہو لا الہ, کہتا تو یہ ہو لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, الہ نہیں. لا الہ کہتا تو لا الہ ہو اور تیرا یقین یہ ہو کہ قبر میں پڑا ہوا مردہ اس کو پتا ہے کہ مجھے کس کی ضرورت ہے. کہتا تو لا الہ ہو اور تیرا یقین یہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے حالات سے واقف ہیں. تیرے لا الہ کا قرآن کیا کرے گا؟ قرآن تجھے لا الہ کا تو مطلب یہ سمجھاتا ہے اس ذات کے سوا تیری کسی کو خبر نہیں, سمیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کتنی بڑی بات کہتا ہوں میں. جو کوئی مقدمہ کرتا ہے آئے نا میرے اوپر کرے مقدمہ. آؤ کیوں نہیں کرتے تم؟ غریب مت ماری ہے کہ تم عبدالحق کو جیلوں میں نہ گھسیٹو, پکڑو مجھے اور لے چلو مجھے سپریم کورٹ میں, پھر میں دیکھتا ہوں تم کتنے عاشق رسول ثابت ہوتے ہو. آؤ عقیدہ تو یہ رکھتا ہے سارے میرے حالات جانتے ہیں, اور لا الہ بھی کہتا ہے. یہ آیت کس پر نازل ہوئی تھی؟ اب سے پوچھتا ہوں یہ کس پر نازل ہوئی تھی؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. کس پر نازل ہوئی تھی؟ اب سے پوچھتا ہوں. قل لا يعلم میرے محبوب آپ کہہ دیں, آپ فرما دیں, آپ ارشاد فرما دیں. کہہ دیں اس لیے کہتا ہوں تاکہ تیرے بند دل میں بات گھس جائے. قل میرے محبوب فرما دیجئے لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں کہ نہیں؟ بولو ہاں کہ نہیں. لا یعلم علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا کہ نہ جاننا. علم کسے کہتے ہیں؟ جاننے کو کہ نہ جاننے کو. قرآن نے کیا کہا؟ لا یعلم کیا معنی ہوگا اس کا؟ علم نہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا, عبدالحق نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. لا یعلم جانتا نہیں کون؟ من فی السماوات جتنی بھی مخلوقیں آسمانوں میں ہیں, جتنی بھی مخلوقیں, کون ہے مخلوقیں آسمانوں میں؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والی مخلوق سے لے کر, کیا کہا؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والی مخلوق سے لے کر جو آج جن کی تعداد 4 ہے. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی آج تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے. اور قیامت کے دن یہی کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ تیرے رب کے عرش کو قیامت کے دن 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا. آج کتنے ہیں وہ؟ 4. قیامت کے دن کتنے ہوں گے؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ سبحان اللہ. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. اللہ نے قیامت کے دن کی تاریخ دہرائی ہے. قیامت کے دن فرشتوں نے عرش کو کیسے جاہو جلال میں اللہ کا عرش ہوگا. اللہ اکبر. مسلمان دیکھ رہے ہوں گے اور کیا کہتے ہوں گے قیامت کے دن؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ.
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا. کیا سچا تھا؟ مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی صورت میں تمہیں جنت ملے گی. کیا وعدہ ہے؟ بول بول، کیا ملے گی؟ اور نمازوں پہ تمہیں جنت ملے گی، روزے پر تمہیں، زکات پر تمہیں، حج پر تمہیں، محمد مصطفیٰ کی سنت پر چلنے میں تمہیں جنت ملے گی. محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق تم استنجا بھی کرو گے تو جنت ملے گی. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہم سے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. آپ کا قیامت کے دن استقبال پتہ کیسے ہوگا؟ میں اس کو شروع سے پڑھتا ہوں، ذرا قرآن سنو. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. قیامت کے دن میدان حشر میں ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا، روزہ حج زکات کرنے والے مسلمان بندوں اور بندیوں کو فرشتے اپنے جھرمٹ میں ایک وفد کی صورت میں استقبالیے میں، آگے فرشتے، پیچھے فرشتے اور دائیں فرشتے، بائیں فرشتے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. استقبال کر کے ان ایمان والوں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها. جب وہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے، وفتحت ابوابها. جنت کے دروازے ان کے استقبال کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. یہ قرآن میں بڑا فرق آیا ہے. یہ قرآن شریف میں بڑا فرق آیا ہے. جہاں قرآن جہنم کے دروازوں کی بات کرتا ہے نا، وہاں واو نہیں آتا. جہاں قرآن جہنم کے دروازوں کی بات کرتا ہے وہاں واو نہیں ہے. دیکھو قرآن میں ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. کافروں کی جماعتیں بھی جہنم کی طرف جا رہی ہوں گی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت. کیا کہا قرآن نے؟ حتی اذا جاؤوها فتحت. وفتحت واو نہیں ہے. کیا کہا؟ فتحت. وفتحت نہیں ہے. اور جب آپ کی باری آئی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت. کیا کہتا ہے؟ اللہ نے اس واو میں آپ کی عزت رکھی ہے. کہو سبحان اللہ. اس واو کے ذریعے اللہ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی عظمت کا ڈنکا بجایا ہے. کیسے بجایا ہے؟ ہم جمعہ پڑھانے بیٹھے ہیں جی، تفسیر نہیں پڑھانے بیٹھے ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. جنت کے فرشتے استقبالی کے لیے کھڑے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم. تمہیں مبارک ہو، تم جہنم سے بچ گئے. فادخلوها خالدین. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤ. یہ جنت والے جنت میں جائیں گے تو جنت دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ وقالوا. یہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نبیوں کی زبان پر کیے ہوئے وعدے ہم مسلمانوں سے پورے کر دیے. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اور جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا جہاں مرضی پھرے. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. کیا کہہ رہا قرآن؟ فنعم أجر العاملين. عاملین کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں عاملین؟ قبراں درباراں دے گند کھان والے نوں، بلے شاہ دی دیگاں چٹن والے نوں. تبرک ہے. تیرا پیو کیا گیا قبر کا تبرک ہے؟ تیرے باپ نے کہا ہے قبر کا تبرک ہے؟ یہ فلاں کا تبرک. یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ تو قرآن کیوں نہیں دیکھتا؟ تبارک الذی بیدہ الملک. تبرک کس کا؟ بول کس کا؟ تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی نزل الفرقان. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا
تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا. تبرک، اس کو کہتے ہیں تبرک. فنعم اجر العاملین. اللہ کہے گا ہاں ہاں عمل کرنے والوں کا یہی اجر ہے. عمل کرنے والوں کا، عمل کون؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کا، اور نمازیں پڑھنے والوں کا، حج کرنے والوں کا، زکات دینے والوں کا، قرآن کی راہ پر چلنے والوں کا. فنعم اجر العاملین، یہ بہت اچھا اجر ہے، یہ بہت اچھا. فنعم اجر العاملین وترى الملائکۃ حافین. نری جنت نہیں ہوگی بلکہ ایمان والوں کو عرش الہی کا دیدار بھی کرایا جائے گا. وترى الملائکۃ حافین. اے مخاطب، اے مسلمان، تم میں سے ہر کوئی ان فرشتوں کو عرش الہی کے گرد چکر کاٹتے دیکھو گے. چکر کاٹتے کس کا؟ نہیں سمجھے تینوں؟ ہاں، یہ زہر کی پڑیے بھی مجھے ساتھ ساتھ لیتے جا. ہضم کر گیا تو خدا کی قسم جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام ہے. اور اگر تو نے اس زہر کی پڑی کو تو نے ہضم نہ کیا، تاجدوں کے باوجود جہنم تیرا ٹھکانہ ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ. کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اچھی بول، کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیر رکھا ہوگا. کیا کر رکھا ہوگا؟ کیوں گھیر رکھا ہوگا؟ نیچے کعبہ ہے، زمین پر اللہ کا گھر کیا ہے؟ بول بول، کیا ہے؟ کعبہ ہے. اس کو بھی مخلوق اللہ کے قرب کے لیے گھیر کر رکھتی ہے. اس کو گھیرے تو اس کو کہتے ہیں طواف. اس کو گھیرے تو کیا کہتے ہیں؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آدم ہے تو وہ بھی بیت اللہ کے چکر کاٹے گا. لا الہ الا اللہ کہنے والا حضرت موسیٰ ہے تو بیت اللہ کے چکر کاٹیں گے. لا الہ الا اللہ کہنے والا حضرت یونس ہے تو وہ بھی چکر کس کا کاٹے گا؟ بیت اللہ کا کاٹے گا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. کسی نبی نے کسی نبی کی قبر کے چکر، تو تب قبروں کے چکر کٹی پھرنا ہے. ڈرتے ہوں گے وہ جن کو جان پیاری ہوگی. خدا کی قسم عبدالحق کی کروڑ جانے عقیدہ توحید بیان کرنے والوں کے پیشاب پر قربان ہیں. باقی کیا رہ گیا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ کا گھر زمین پر ہو تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ طواف. دوسرا گھر کس پر ہے؟ پہلے آسمان پر. کس پر؟ اسی کعبہ کی سیدھ میں قرآن کہتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. وَالطُّورِ، طور پہاڑ کی قسم. وَالطُّورِ، طور پہاڑ کی قسم. قسم اس لیے کہ وہاں حضرت موسیٰ کو اللہ کا دیدار ہوا تھا. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، لکھے ہوئے قرآن کی قسم. کس کی؟ بطور، طور پہاڑ کی قسم جہاں حضرت موسیٰ کو اللہ کا دیدار ہوا. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اس لکھے ہوئے قرآن کی قسم جس میں ہر مسلمان کو خدا کا دیدار ہوتا ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. یہ قرآن باقی رہنے کے لیے آیا ہے. محمد عربی کے زمانے میں ورقوں میں لکھا نہیں ہے. یہ کتاب ایک وقت ورقوں میں لکھی ہوگی. ورقوں میں قرآن نے اشارہ کر دیا کہ قیامت تک قرآن باقی. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. یہ چوڑے برقوں پہ لکھا ہوا قرآن باقی رہے گا. اشارہ کر دیا اللہ کریم نے جب تک قرآن باقی ہے کسی نئے نظام کی ضرورت، اور قرآن باقی ہے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت بھی، بول بول، قرآن باقی ہے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت بھی باقی ہے. قرآن کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. کہو سبحان اللہ. قرآن بات کیسی کرتا ہے؟
کسی قادیانی دے اندر بڑھ جائے تو گند نکل آئے گا. او کنجر نو نبی مان لیا ہے، اس بغیرت کو نبی مان لیا ہے جس کا انسان ہونا یقینی نہیں ہے. ہاں پھر کس کو چھوڑ کر؟ محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر. افسوس تیری بدبختی کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. جب تک قرآن باقی ہے محمد مصطفیٰ کی نبوت بھی. قرآن کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دو اوحی الی ھذا القرآن، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن میری طرف وحی ہو کر آیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ جو مسلمان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، میں محمد مصطفیٰ ان کو بھی ڈراؤں، ان کے لیے بھی نبی. وَمَن بَلَغَ، سبحان اللہ، وَمَن بَلَغَ، اور قیامت تک جہاں جس کو قرآن پہنچے. کیا کہا؟ قیامت تک وَمَن بَلَغَ، جس کو جہاں قرآن پہنچے اس کا بھی نبی میں. وَمَن بَلَغَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، قرآن سے تمہیں بھی ڈراؤں، تمہارے لیے بھی میری نبوت ہے، اور قیامت تک جو قرآن جن کے پاس پہنچے گا ان کا بھی نبی میں. ہاں اس لیے قرآن کہتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور والبیت المعمور، اس بیت المعمور کی قسم جس کا طواف اس آسمانوں پر فرشتے کرتے ہیں، دوسرے آسمانوں پر اللہ کا گھر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، اتنے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. ابراہیم علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کے موقع پر، کس پر؟ معراج کے موقع پر بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا. پیدائش کے دن، جس دن فرشتہ پیدا ہوا، جس کی باری طواف کی آ گئی، ایک مرتبہ جس نے طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ اس کی طواف کی باری نہیں آئے گی. اللہ کے گھروں کا طواف ہوتا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اللہ کے عرش کا بھی طواف کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں. اللہ کے عرش کا طواف بھی کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں. اور قیامت کے دن تم یہ طواف کرتے ہوئے فرشتوں کو اللہ کے گھر کا دیکھو گے تو طواف قبروں کا نہیں، طواف کس کا ہے؟ اللہ کے گھروں کا. اللہ یہی کہتا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں. تو کہتا ہے سارے جہان جانتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو آیت ہے قرآن میں قل لا یعلم من فی السماوات، آسمانوں میں جو بھی ہیں، میں نے کیا کہا؟ اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے لے کر اللہ کے فرش زمین تک، اور زمین سے نیچے جہاں تحت الثری ہے وہاں تک، جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں تک، خدا کی خدائی کی کوئی انتہا نہیں. فرشتوں اللہ کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں. زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ کوئی نہیں جانتا. کیا کہتا قرآن؟ قل لا یعلم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض، اور زمینوں میں جو بھی کوئی ہے نہیں جانتا. کیا کہتا ہے قرآن؟ کچھ ہی بول. کیا کہتا ہے؟ تیرے مردے بھی جانتے ہیں، تیرے ولی بھی جانتے ہیں، تیرے نبی بھی جانتے ہیں. تو کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں. تو قرآن کی اس آیت کو مٹا کیوں نہیں دیتے؟ اس کو کیوں نکال دیتے قرآن میں سے؟ تو معلوم ہوا جب تک تو اس عقیدے میں پکا نہیں تو تیرا لا الہ بھی بول ڈر نہیں، میں ذمہ دار ہوں. جب تک تو اس عقیدے میں پکا نہیں تیرا لا الہ بھی نہیں پکا. پھر مجھے اس سے غرض نہیں تو ہے کون؟ تو وزیر اعظم ہے، تو چیف جسٹس ہے، چیف آرمی اسٹاف ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تو چپڑاسی اور چورا ہے. کون ہے؟ اس سے غرض نہیں. قرآن کہتا ہے جو بھی کہتا ہے ایسا جس کا عقیدہ ایسا ہو کہ سب جانتے ہیں اس کا لا الہ پورا نہیں ہے. ایک اور کہہ کے آگے چلتا ہوں. پھر یہ تو پوری کائنات کی بات کر دی میں نے. میرے محبوب آپ کی امت میں چور آئیں گے جو قرآن کی عقیدوں میں نقب لگائیں گے.
عشق رسول، محبت رسول کے نام پر اسلامی عقائد کی دھجیاں بکھیر دیں گے. ان کے لیے آپ بھی ذرا کہہ دیں، ان کے لیے، تاکہ کسی کو یہ دھوکہ نہ رہے. والارض میں اللہ میری تیری بات کرتا ہے محمد مصطفیٰ کی، کسی کو دھوکہ نہ رہے. میرے محبوب اے بٹ بھی ذرا کر دے، ہاں یہ بھی رگڑا نکال دے، کسی کو یہ فرق بھی. یا سورہ ہود پڑھ لے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میرے محبوب کہہ دو کسی کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میرے محبوب کہہ دو کسی کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، سب کس کے پاس ہے؟ اگر نہ سمجھ آئے تو اگر نہ سمجھ آئے تو سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کی آخری آیت پڑھ لیں. ہاں آخری آیت پڑھ لیں. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. کیا ہے اگلی آخری آیت؟ کیا قرآن پاک بولی؟ ہاں لیس علی الضعفاء، نہیں ہاں ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. آگے آپ پتر نو حافظ بنان دا فائدہ تو ہویا. ہاں تم نے اپنی اولاد کو سکھایا ڈیو جی ڈوگ کتے، سی اے ٹی کیٹ بلے، آر اے ٹی ریٹ چوہے، یہ تم نے سکھائے. اور قرآن والوں نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا. کتنا فرق ہو گیا بھائی. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بول بول کون، کس نے کہا ہے یہ ذرا سن. آیت نمبر بھی لے جا، ٹھنڈ چنگی پہ جائے گی. سورہ توبہ آیت نمبر 92. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، میرے محبوب آپ کے پاس صحابہ آتے ہیں، ہمیں جہاد میں جانے کے لیے سواری دے دیجئے، جہاد میں جانے کے لیے سواری دے دیجئے. قلتا، آپ نے کہہ دیا، لا اجد ما احملکم علیہ، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. کون کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ کس کی بات کر رہا ہے؟ داتا صاحب بھی کر رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندوں کی کر رہا ہے کہ نبیوں کے امام کی کر رہا ہے. بول بول. تو جو 24 گھنٹے ایک لائی پیارے نبی دا صدقہ ہی کھانا. جب پیارے نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے مخلوق کس کا صدقہ کھا رہی تھی؟ بول بول. تو ہوں آج بھی اللہ کا صدقہ کھا رہی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ کہہ دیں میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں. تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے گئے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہاں یہ کہنے والا کہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں نبیوں کا امام ہے. کون ہے؟ نبیوں کا امام ہے، محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن کے پاس کچھ نہیں وہ ولیوں کے امام ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ ولیوں کے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، پیغمبر کہتا ہے تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس اپنے پاس کچھ، تو دینے والا بھی کون؟ اور جس کے پاس سب کچھ ہو وہ بھی کون؟ میرے محبوب اعلان کرو. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میرے محبوب کہہ دو تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کوئی خزانے کس کے پاس ہیں؟ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب. میرے محبوب ان کو بتا دو چھپی باتیں جانتا بھی نہیں. دینے والا بھی وہ، ہر کسی کی چھپی جاننے والا بھی وہ. جب تک تیرا یہ عقیدہ پورا نہیں، آیت الکرسی کہتی تیرا لا الہ بھی پورا. اللہ ہمیں ہدایت دے. تو میں نے کیا کہا؟ قرآن مختصر راستہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ مختصر راستہ دیتا ہے. اللہ 10 صفتیں ہیں آیت الکرسی میں اللہ کی. کتنی؟ 10 صفتیں ہیں. سارا دین تجھے نہیں آتا، سارا دین تجھے نہیں آتا. ان 10 صفتوں کو اپنے دل دماغ میں جما لے تو جنتی ہے. ہاں دل دماغ میں ان اللہ کی 10 صفتوں کو سمو لے تو پھر کیا ہے؟
جنتی ہے. صرف سن اللہ. میں نے کہا یہ تیرے میرے لیے نہیں, یہ سارے جہان کے لیے ہے. آگے چل, لا الہ الا ہو, یہ ہے تیرے میرے لیے, یہ ہے لا الہ الا ہو. اگر لا الہ الا سمجھنا ہے سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھ لے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سبحان اللہ. قرآن سمجھاتا کیا ہے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. رحمان الرحیم کا ترجمہ کر دوں, لا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم. دنیا میں کافروں مسلمانوں, جانوروں, کتوں, بلوں, حرام حلال, درختوں, ساری کائنات کو دینے والا بھی میں ہوں, الرحیم, اور قیامت کے دن ایمان والوں کو دینے والا بھی میں. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے میں کیسا الہ ہوں تو پھر پڑھ کے دیکھے, کائنات کو دیکھے, ان فی خلق السماوات والارض, آسمان کو دیکھے, زمین کو دیکھے, ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر, سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں. سبحان اللہ. اللہ ایک بار درود پاک پڑھ, پھر تیری جان چھٹا میں. جان بھی تو جلدی چھڑانا نا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, میرا الہ ہونا سمجھ نہ آئے, رات اور دن کے بدلتے مزاج دیکھ. واختلاف اللیل والنہار, رات کا چھوٹا ہونا دیکھ, دن کا بڑا, اور کبھی دن کا بڑا ہونا رات کا چھوٹا ہونا دیکھ. دن کی گرمی دیکھ, رات کی سردی دیکھ, اور رات کی چھوٹا ہونا دیکھ, دن کا بڑا ہونا دیکھ, اور سردیوں کی راتیں دیکھ, گرمیوں کے دن دیکھ. واختلاف اللیل والنہار, رات و دن کے مزاج دیکھ, تجھے میرا الہ ہونا سمجھ آئے گا. والفلک التی تجری فی البحر, سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں دیکھ. سبحان اللہ. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, سمندر میں چلتی ہوئی کشتیاں جو مشرق سے سامان خرد و نوش کا مشرق سے لے کر چلتے ہیں, جہاز اور کشتیاں مغرب میں پہنچتے ہیں, شمال سے چلتے ہیں, جنوب میں پہنچتے ہیں. ہزاروں ٹن اس جہاز و کشتی کا اپنا وزن, انسانوں کا وزن, اس پر لدے ہوئے مال کا وزن, پانی کی مجال نہیں, اس کو ڈبو دے. جو اس کو بچائے اس کو کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو, اس کو کہتے ہیں. یہ قرآن سمجھاتا ہے. میں آیت الکرسی کر رہا تھا, ورنہ تو قرآن سبحان اللہ سمندر ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. سبحان اللہ. الحی ہمیشہ سے, ہم لوگ اس کا معنی کرتے ہیں ہمیشہ سے زندہ ہے. کیا کرتے ہیں ہم ترجمہ اس کا؟ ہمیشہ سے زندہ ہے. یہ ہم سمجھنے کے لیے کرتے ہیں, ورنہ حی کا معنی کیا ہے؟ الحی وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اپنے وجود میں کسی زندگی کا محتاج نہیں. یہ الحی کا معنی ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور جو زندہ زندگی کا محتاج ہے, قرآن اس کو کہتا ہے انما الحیات. قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. باقی اگلے جمعے. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ